السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حقوق و فرائض سیریز چل رہی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ہمسایوں کے حقوق۔ اپنے موضوع کا آغاز میں حدیث سے کرتی ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6685 پہ ہے۔ یہ ہے ہمسایوں کی اہمیت کے اوپر ہے کہ ہمسایوں کا ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے والدین اور جتنے بھی ہمارے خاندان میں لوگ ہیں ان کا اور ہمسایوں کا کمپیریزن کیا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ عنقریب وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ اگر اس حدیث کو غور سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمسایوں کے متعلق بہت وصیت کرتے تھے۔ اتنی وصیت، یعنی کہ وصیت دیکھا جائے تو وصیت اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے خونی رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگا کہ یعنی کہ ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہوں گے جتنے میرے رشتہ داروں کے، یعنی کہ ہمسائے اور رشتہ داروں کو ان کو لگا کہ برابر ہو گئے۔ آگے دیکھتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 36، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھی اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ ہم نے حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمسایوں کا بھی ایک ہمیں حق بتا دیا کہ ہمیں پہلو کے ساتھی، مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ، یعنی کہ ہم جہاں بھی ہیں، جو بھی ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے گھر میں ہمارا کوئی ہمسایہ ہے، ہم کہیں سفر کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی ساتھی ہے، یا کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ جو بھی آپ کا ہمسایہ ہے اس کے بھی اتنے ہی رائٹس ہوں گے۔ جیسے ہم نے حدیث میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمسایوں کے بارے میں بہت وصیت کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، ان کا خیال کیسے رکھنا ہے، ان سے کون سی چیزوں سے گریز کرنا ہے، ایسے کون سے کام کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ ہمسائے ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمارا یعنی کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ ہمارا آنا جانا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، ہم کیا لا رہے ہیں، ہمارے گھر میں کیا آ رہا ہے، ہمارا فرنیچر، ہمارا کھانا پینا ڈیلی، اور جو ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ڈیلی اشیاء ہوتی ہیں، کھانے پینے کی ہوتی ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں اور کپڑے ہوتے ہیں۔ یا تو پھر اس طرح ہو کہ ہم ان کو شو نہ کروائیں۔ اگر ہم ان کو شو کروا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ہمسایہ بہت امیر ہو اور ایک ہمسایہ بہت غریب ہو، ایک کے امیر بچے ہیں اور دوسرے کے غریب بچے، امیر بچے بہت اچھا کھا رہے ہیں اور غریب بچے بہت کم کھا رہے ہیں، تو ایسا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کو بہت ساری چیزیں شو نہ کر سکیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے، اتنا آپ کا نہیں ہے، تو پھر ان کو شو بھی مت کرائیں کہ آپ اپنے بچوں کو تو بڑی بڑی گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھلانے لے کے جا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے، تو اپنے اس ہمسائے کا بھی خیال کریں جس کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ ایک حدیث سے دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 170 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے ہمسائے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ ہمیں لگتے ہیں ہم ہمسایہ، آج کل کے دور میں ایسا ہوتا ہے ہمسائے کو ہمسائے کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اس نے کھانا کھایا، اس کو کوئی مشکل آئی، وہ اپنے گھر میں ایک مشکل وقت گزار رہا ہے، تو یہاں پہ کہتی ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ہمسائے سے انجان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے بچے کھا کے سوئے، اس کے بچے بھوکے سو گئے، کیا ان کی عیدیں ہمارے جیسی گزری؟ تو
وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سے نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جب تک وہ اپنے ہمسائے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے خود تو اچھی چیز پہن لی اور اچھا کھانا کھا لیا یا بچا ہوا کھانا اس کے گھر بھیج دیا یا بچی بھی چیز بھیج دی، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہی معاملہ کرنا چاہیے، جیسا حسن سلوک آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، جیسا حسن سلوک آپ اپنے گھر میں آنے والے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں۔ ہمسایوں کی ضروریات کو دیکھنا، کیا ان کے پاس ایسی چیز ہے جو ان کی ضرورت کی ہے یا ان کے گھر میں نہیں اور آپ کے گھر میں ایکسٹرا آ رہی ہے، تو آپ اس آنے والی چیز کو پہلے ہی اس میں، یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو یوز کر کے اپنے ہمسائے کو گفٹ کریں، نہیں، آپ اس کو کھانا بنائیں، آپ اس کو پہلے ہی اس کو دے دیں، خود بھی کھائیں اور اس کو بھی کھلائیں۔ اب دیکھتے ہیں ہمسائے کے حالات کی خبر رکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے پہلو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو۔ الادب المفرد کی حدیث نمبر ہے 112۔ اب یہاں پہ لکھا، ہم حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ شخص بھی مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ابھی اوپر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ یعنی کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی ڈیفینیشن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہم گھر میں اپنی ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن ہماری ایز اے مسلم ایک ذمہ داری ہمارے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو جو اتنی بات رکھ دی، اس کا ہمسایہ بہت مشکل میں ہو، بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرنے والا کوئی نہیں، اس کے گھر میں کوئی کھانا لانے والے، ہو سکتا ہے وہ اتنا کماتے نہ ہوں اور آپ اتنا کمانے والے ہوں، یعنی کہ اگر ہم اپنی ہر چیز کا کمپیرزن اپنے ہمسائے کے ساتھ کریں تو ہمیں ہر معاملے میں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہمسائے کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شر اور آفات سے محفوظ نہیں۔ اب ہم تیسری حدیث میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں، یعنی کہ اتنی بڑی ڈیفینیشن ہے مومن نہیں، اتنی بڑی بات ہو گئی مومن نہیں۔ ہم مسلمان ہو کے روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اپنے سارے ایمانی کام کر رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن جب ہمارا ہمسایہ ہماری شر سے محفوظ نہیں تو ہم مومن نہیں۔ اس میں بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ہمسائے میں بیمار ہے اور ہمارے گھر میں بچے ہیں، کوشش یہ کریں ہم اپنے بچوں کو خاموش کروا دیں، یا ان کے آرام کا ٹائم ہے تو ہم بھی خود بھی تھوڑا ذرا آہستہ بولیں، اپنے والیوم ذرا کم رکھیں، یا ایسے کام نہ کریں، یا چھت پہ جائیں اور ہماری دیوار ایک ساتھ ہو، یا ہمارے گیراج کی دیوار ایک ساتھ ہو، ہمارے ٹیرس ایک جگہ پر ہو، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے آج کل کی جیسی کنسٹرکشن ہو رہی ہے کہ ہمارے نیبرز بھی ہوتے ہیں اور بالکل دیواریں بھی چھوٹی ہیں، ٹیرس بھی اوپنز ہیں، ہمیں ایسا کام نہیں ہو سکتے کہ باپردہ لوگ ہوں اور ہم بالکل اوپنلی جا کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان کو بے پردگی محسوس ہوتی ہو، ان کو دل آزاری ہوتی ہو، یا پھر کبھی اب ایسے ہوتا ہے کہ صحن ایک جیسے ہوتے ہیں، دیواریں چھوٹی ہیں، ہم اچھا سا کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں پتہ وہ بھوکے بیٹھے ہوئے، تو اس طرح کی بہت ساری ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کو ہماری وجہ سے دل آزاری نہ ہو کسی معاملے میں بھی۔ اب ہم چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والا جہنمی ہے اور تکلیف نہ دینے والا جنتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر ہم زندگی میں دیکھیں اور ہم اپنے زندگی کے بعد کے معاملات میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہمسائے کو تکلیف پہنچانا ایک جہنم میں جانے والا معاملہ ہے، اور جو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یعنی کہ آپ اپنے ہمسائے سے جنت بھی کما سکتے ہیں، جہنم بھی کما سکتے ہیں۔ آپ کی جنت اور جہنم آپ اپنے ہمسایوں سے بھی ان کا خیال رکھ کر اپنی زندگی بھی آسان کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں رہ کے ایک جنت کی تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے حقوق اور فرائض آپ جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، جیسے بھی معاملات آتے ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں تو آپ جنت بھی کما سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمسائے کی عزت نفس اور اس کے گھر کے تقدس کا احترام کرنے کا حکم فرمایا۔ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی شے دینے میں حقارت محسوس نہ کرے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری
बुखारी की हदीस नंबर 6017 है। अगर हम इस हदीस से देखा जाए कि यानी कि आप जो खुद खा रहे हैं, हम जिस तरह मोस्टली ऐसे होते हैं घर में औरतें खाना बना रही होती हैं और अपने लिए अच्छी चीज़ रख ली, दूसरे के लिए थोड़ी चीज़ रख ली, थोड़ा दें, अच्छा दें, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें। इस तरह ना दें कि आप किसी फ़कीर को दे रहे हैं, इसको भिखारी को दे रहे हैं। अच्छे बर्तन में दें, सुथरे बर्तन में दें, सुथरा खाना दें, सुथरी चीज़ भेजें। कोई मीठा भेजें वो भी सुथरा भेजें, इस तरह भेजें कि उसको भी अपनी इंसल्ट फ़ील ना हो। जैसा भी मर्ज़ी आपका पड़ोसी है, गरीब है, अमीर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक पड़ोसियों में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर है। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 6566। यानी कि तुम में से बेहतरीन शख्स, अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन शख्स का इनाम दे दिया उसकी ज़िंदगी में कि वो बेहतरीन है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन है। हमसाये का ख्याल रखता है, उसकी दिल आज़ारी नहीं करता, उसके किसी मामले में तकलीफ़ उसको नहीं पहुंचाता, किसी अपने अमल से उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा, कहीं अपनी नज़रों से तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा, अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा और अपने किसी भी छोटे से अमल से उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा, तो वो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन शख्स है। अब हम देखते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करने वाले को चाहिए कि पड़ोसी से हुस्न सलूक करे। अब इधर यहाँ पे है कि पड़ोसी से हुस्न सलूक, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अमीर हैं, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पड़ोसी से बात नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं तकब्बुर और अक्ड़ से चलने वाला। अभी हमने पहले एक सूरह निसा की आयत नंबर 36 देखी थी जिसमें लिखा था ऐसे शख्स से अल्लाह ताला ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला और फ़ख्र करने वाला हो। तो ये उसी हुस्न सलूक में आ जाता है कि नरमी से पेश आए। अगर आपका डेली सुबह शाम रात आमना सामना हो रहा है तो अपने आमने सामने को सलाम करके हम उसको एक अच्छा हुस्न सलूक कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उसके पास से गुजर जाएं। सलाम दुआ रखें, मोहब्बत से पेश आएँ। अगर बच्चे हैं तो उनके बच्चों का ख्याल रखें, कभी वो घर पे नहीं होते उनकी हिफाजत करना, उनके बच्चों का ख्याल रखना और उनके घर अगर वो घर पे प्रेजेंट हैं या नहीं है, कि बच्चा कोई भी मामला हो गया, अगर आप एक जैसे घर के मामलात आपके हैं वैसे ही उनके घर के बाहर के मामलात होते हैं, तो कोई मुश्किल पेश है फ़ौरन से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, कोई खुशी है उनसे कांटेक्ट करें, कोई गम है उनसे कांटेक्ट करें, हर मामले में उनका साथ दें, यही उनके साथ हुस्न सलूक है। अब हम देखते हैं खाने में हमसाये का हिस्सा शामिल करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम शोरबा पकाओ तो उसमें पानी ज़रा ज़्यादा डाल लिया करो और अपने हमसाये का भी ख्याल रखा करो। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6688 पे है। इसमें ये आता है कि जो हम डेली खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाएं, अगर आप डेली खाना नहीं बना रही, मीठा बना रही हैं, कोई फ्रूट आया है, कोई गिफ्ट आया है, कहीं से मिठाई आ गई है, उसमें अपने पड़ोसी के लिए हिस्सा ज़रूर रखें। ये भी उनके साथ एक हुस्न सलूक है। बेशक आपका थोड़ा ही सालन क्यों ना, उस थोड़े में से भी अपने हमसाये का ख्याल रखें। कभी कभी ऐसे होता है कि हम एक ही घर में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, उसमें भी अपने पड़ोसी, वो भी आपका पड़ोसी होता है। किचन अलग होता है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है जहाँ पे 5-5 4-4 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं, हर कोई अपना कुकिंग करता है, तो एक जो हमसाया है, दूसरा हमसाया है, उसका आपस में भी ख्याल रखें। जो थोड़ा सा खुद पकाया है थोड़ा थोड़ा देते हैं। आप सर ने क्या फरमाया, बेशक तुम शोरबा पतला ही कर लो लेकिन उसको ज़रूर दो। पड़ोसियों को तोहफ़ा भेजना चाहिए। तोहफ़े में बहुत कुछ आता है, जिस तरह ईदों पे मिठाइयाँ होती हैं, कोई आपने मीठा घर में बनाया, या आम रूटीन में आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई सालन बना रहे हैं, कोई आपने अल्लाह के नाम पे देख दिया, अपने पड़ोसियों को सबसे पहले भेजें, बाद में अपने लिए रखें। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जो हदीस से हमें पता चलता है कि फ़रिश्तों के ने इतनी ज़्यादा उनको ताकीद की कि आप सल्लम को लगा कि इनका भी विरासत में इनको भी शायद हिस्सा मिल जाएगा, यानी कि उनकी इतनी अहमियत है। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे दो पड़ोसी हैं, इनमें से तोहफ़ा किसे भेजूँ? आप ने फरमाया, जिसका दरवाज़ा तुझसे ज़्यादा करीब है। यानी कि सबसे आपकी हुस्न सलूक का, आपके तहाइफ़ का, आपकी हर चीज़ का जो हक़दार होगा ना, जो सबसे क्लोज़ आपका पड़ोसी होगा ना, वो सबसे ज़्यादा हक़दार है। उसके साथ हुस्न सलूक,
ویسے تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے گلی میں آگے پیچھے سامنے والا بھی ہمارا پڑوسی ہے، رائٹ سائڈ والا، لیفٹ سائڈ والا، پیچھے والا، تو یہ سارے آپ کے پڑوسی آتے ہیں۔ جو آپ سے سب سے زیادہ کلوز جس کا دروازہ کا وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن آپ کو سب کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنا ہے، سب کے ساتھ لام و دعا کرنی ہے۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے، اب آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ 4 گھروں میں تو نہیں بھیج سکتے نا کھانا، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے ساتھ لگتا ہے، جس کی دیوار آپ کے ساتھ لگتی ہے، آپ پہلے اس کا خیال رکھیں اپنے ہر معاملے میں۔ آپ کا کوئی عمل، کوئی بھی چیز، ہم نے اتنے سارے زندگی کے معاملات دیکھے، ہم اپنے پڑوسیوں سے جنت بھی کما سکتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے پیرنٹس سے دیکھا تھا، اپنے والدین سے ہماری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہے، اسی طرح آپ کے پڑوسی آپ کے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ موسٹلی محلوں میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں بیمار ہے اور جو نہیں بچوں کو کھیلنے بھیج دیا، یا پھر ہم چھت پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی گھر میں ٹی وی بہت اونچا لگا ہوا ہے اور ساتھ میں آواز آ رہی ہے، بفرز لگے ہوئے ہیں، ساتھ میں آواز آ رہی ہے، ان کے سونے کا ٹائم ہے، اور موسٹلی کچھ لوگ لیٹ نائٹ سوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت جلدی سوتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا ٹائم ہے، ہر کوئی اپنے اس پہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ٹائم ہے، میرے بچے اس وقت کھیلتے ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی آپ کو قربانی دینی پڑتی، یہی چھوٹی چھوٹی عام روٹین کی قربانی سب سے، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں سے تو بہت کم ملتے ہیں، ہفتے بعد، مہینے بعد، ایونٹس پہ، کبھی کبھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں ہم ان سے سالوں بعد ملتے ہیں، لیکن جو ہر وقت کا معاملہ ہے نا وہ ہمارے ہمسائے کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم ہر ٹائم ان سے ان کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، بے شک وہ آئیز میں ان کانٹیکٹ ہیں، ہم ایک کم گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ بھی نکلیں، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت تاکید کی پڑوسیوں کے حسن سلوک کی، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی، ان کو ہر معاملے، اور ہم نے یہی پڑھا وہ مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات آپ کی زندگی میں ہو جائے کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کے لیے پڑوسی جنت بھی ہے، جہنم، یعنی کہ 3 کیٹیگریز ایک مسلمان کا دیکھا جائے نا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ ایمان کا خطرہ ہے آپ کے ہمسائے۔ اب آپ دیکھیں آپ اپنے ہمسایوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں، اگر آپ کم پکا رہے ہیں تو ان کو ضرور دے دیں، اگر آپ کچھ نہیں دے پا رہے نا تو کم از کم ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں، کبھی کبھی ہمارا اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو اپنے ہی جیسے یعنی کہ شیئرنگ کر سکیں، تو کوشش کریں ان سے حسن سلوک کرنے کی، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنی زبان سے، اپنی جیسچر سے، اپنے پوسچر سے، اپنی باڈی لینگویج سے، ہر طرح سے ان کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو یہ والا ٹاپک پسند